بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکل شیء طریق وطریق الجنت العلم۔ رسول گرامی قدر فرماتے ہیں کہ ہر چیز کے لیے ایک راستہ ہوتا ہے اور جنت کا راستہ علم ہے۔ الحمدللہ ہماری گفتگو مغنی الادیب میں ادات کل کے بیان میں تھی۔ گزشتہ جلسے میں کل کے بارے میں کچھ ابتدائی مطالب آپ کی خدمت میں عرض ہوئے۔ پہلا نقطہ جو کل کے بارے میں عرض ہوا وہ یہ کہ کل کا معنی کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر کل کا مدخول جس پر کل داخل ہوا ہے وہ نکرہ ہے تو کل کا معنی یہ ہے کہ اس نکرے کے تمام افراد کو شامل ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کو چکھے گا، کہ کل میں ترجمہ کر رہا تھا موت کا ذائقہ چکھے گا۔ یہ ترجمہ درست نہیں ہے، لیکن بچپن سے جو یہی سنا ہے زبان پہ یہی چڑھا ہوا ہے، وگرنہ اصل ترجمہ بنتا ہے کہ ہر نفس نے موت کو چکھنا ہے، ذائقہ وہی چکھنا ہے۔ بہرحال اگر کل کا مدخول نکرہ ہے تو اس کے تمام افراد کی شمولیت کل کا معنی ہے۔ اگر کل کا مدخول معرفہ ہے تو دو صورتیں ہیں، یا وہ جمع معرف ہے یا مفرد معرف ہے۔ اگر جمع ہے، جمع معرفہ ہے، تو اس صورت میں بھی استغراق کے افراد کا فائدہ دیتا ہے۔ اور اگر مفرد ہے، مفرد معرف ہے، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ مفرد کے تمام اجزاء کو شامل ہے۔ یہ ہم نے کل پڑھا تھا، یہاں تک پہنچے تھے۔ وَتَرِدُ کل بے اعتبار یا بے اعتبار کل واحد مما قبلها وما بعدها ترد علی ثلاثۃ اوجہ، کل ما قبل اور ما بعد کے اعتبار سے تین جہتوں پر آتا ہے، یعنی تین طریقوں سے استعمال ہوتا ہے۔ فَأَمَّا أَوْجُهُهَا بے اعتبار ما قبلها، وہ وجوہات جو ما قبل کے اعتبار سے ہیں، کہ ابھی روشن ہو جائے گا کیا عرض کرنا چاہ رہے ہیں، وہ اس طریقے سے ہے، یا تو اس طریقے سے ہوتا ہے فَأَحَدُهَا أَن تَكُونَ نَاعَةً لِنَكِرَةٍ أَوْ مَعْرِفَةٍ فَتَدُلُّ عَلَى كَمَالِهِ۔ فرماتے ہیں کہ اس کا ما قبل یا نکرہ ہے یا معرفہ ہے، دونوں صورتوں میں اس نکرہ یا معرفہ کے لیے یہ نعت اور صفت کے طور پر آئے تو ایسی صورت میں کل کمال کے معنی پر دلالت کرتا ہے۔ مثال اطعمنا شاۃً کل شاۃ، ہم نے اپنے مہمانوں کو یا کسی بندے کو ایک گوسفند کھلایا، آیا ہم نے گوسفند کاٹ کے ماشاءاللہ اس کو کھلایا، لیکن شاۃً کل شاۃ، اب یہ جو کل شاۃ ہے معنی یہ نہیں ہے کہ سارے گوسفند جتنے بھی گوسفند تھے وہ سارے کے سارے اس کو کھلائے، نہ،
بلکہ یہاں پر معنی ہوگا کہ ہم نے اس کو ایک گوسفند کاٹ کے کھلایا، لیکن کیا گوسفند تھا؟ جیسے مثلا کہیں ہم نے فلاں بندے کو بھائی مرغ کھلایا، لیکن کیا مرغ تھا؟ ایسے ایسے یعنی کمال پر دلالت کرے۔ فَأَحَدُهَا أَن تَكُونَ نَعْتًا لِنَكِرَةٍ أَوْ مَعْرِفَةٍ، پہلا استعمال یہ کہ یہ نعت اور صفت واقع ہو، نکرہ کے لیے یا معرفہ کے لیے، فَتَدُلُّ عَلَىٰ كَمَالِهِ، تو بہرحال اس کے کمال پر دلالت کرے گا۔ وَتَجِبُ إِضَافَتُهَا إِلَىٰ اسْمٍ ظَاهِرٍ يُمَاثِلُهُ لَفْظًا وَمَعْنًا، تو ایسی صورت میں کہتے ہیں واجب ہے اس کل کا اضافہ کرنا ایک ایسے اسم ظاہر کی طرف کہ یماثلہ، جو اسم ظاہر مماثلت رکھتا ہو یعنی اس نعت کے ساتھ، حالا مماثلت لفظاً و معناً، لفظاً اور معناً اسی جیسا ہو۔ مثال نحو اطعمنا شاتن کل شاتن، کہ دیکھیں یہ کل شاتن صفت واقع ہو رہا ہے شاتن کے لیے، لیکن مضاف ہوا ہے ایک ایسے اسم کی طرف جو نعت یعنی موصوف کے ساتھ لفظاً اور معناً مشابہت رکھتا ہے۔ تو اب یہاں پر ترجمہ یہ ہوگا ہم نے اس کو شات کھلائی، لیکن کیا با کمال شات تھی، کیسا گوسفند تھا واقعاً۔ اچھا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعلی علیہ السلام، پیغمبر گرامی قدر نے امیر المؤمنین کے بارے میں فرمایا، ان الشقی کل الشقی من عاداک و ابغضک، یا علی بدبخت کل الشقی یعنی کامل بدبخت، جیسے بدبخت ہونے کا حق ہوتا ہے، کامل بدبخت وہی ہے کہ جو تم سے دشمنی رکھے اور تجھ سے بغض رکھے۔ کہ یہاں پر کل شقی اس سے پہلے معرفہ ہے اور کل شقی اس کے لیے صفت واقع ہو رہا ہے، لیکن کمال کا معنی ہے یہاں پر، یعنی بدبخت ہے جیسے بدبخت ہونے کا حق ہے واقعاً اسی طریقے سے۔ مگر علی کا دشمن کوئی انسان ہوتا ہے؟ پس پہلا استعمال اس کا یہ کہ نعت واقع ہو، نکرہ کے لیے یا معرفہ کے لیے، تو ترجمہ وہاں پر کمال والا کریں گے۔ دو، الثانی ان تکون توکیدا لمعرفۃ، دوسرا اس کا استعمال یہ ہے کہ یہ کل معرفہ کے لیے تأکید واقع ہو۔ قال الاخفش والکوفیون او لنکرۃ محدودۃ، یا ایک ایسا نکرہ جو محدودہ ہے، نکرہ مخصصہ، ایک ہوتا ہے نکرہ محضہ رجلن، ایک مرتبہ کہتے ہیں رجلن عالمون، اب یہ رجلن عالمون نکرہ محدودہ ہے، مخصصہ ہے، اس کا دائرہ تھوڑا سا کمتر ہو گیا، لیکن رجلن کا دائرہ وسیع ہے۔ تو آغا اخفش اور کوفی کہتے ہیں کہ اگر نکرہ محدودہ کے لیے بھی آئے تو اس کی بھی توکید بن سکتا ہے، اس کی بھی تاکید بن سکتا ہے۔ وَعَلَيْهِمَا فَفَائِدَتُهَا الْعُمُومُ، اگر معرفہ کی توکید کے لیے آئے یا نکرہ محدودہ کی توکید کے لیے آئے، کہتے ہیں ایسی صورت میں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ عمومیت آپ کو حاصل ہوگی، عمومیت کا فائدہ دے گا۔ وَتَجِبُ إِضَافَتُهَا إِلَىٰ اسْمٍ مُضْمَرٍ راجعٍ إِلَى الْمُؤَكَّدِ، تو ایسی صورت میں واجب ہے کہ کل اضافہ ہو ایک ضمیر کی طرف کہ جو ضمیر پلٹتی ہو اس مؤکد کی طرف، جس کی تأکید کی جا رہی ہے اس کی طرف پلٹنے والی ضمیر کی طرف کل مضاف ہوگا۔ مثال نحو فسجد الملائکۃ کلہم، کہ یہاں پر کلہم تأکید ہے ملائکہ کے لیے، لہذا کل مضاف ہوا ہے ایک ضمیر کی طرف، ہم کی طرف، جو پلٹتی ہے الملائکہ کی جانب۔ قال ابن مالک،
آغا ابن مالک فرماتے ہیں کہ وقد یخلفہ الظاہر یا یخلفہ، خلف یخلفہ ہے میرے خیال میں، یا یخلفہ لغت میں دیکھیے گا، کبھی کبھار اس ضمیر کا خلیفہ اس میں ظاہر ہوتا ہے، یعنی اصول تو یہ ہے کہ تاکید کی صورت میں کل ضمیر کی طرف مضاف ہو، لیکن کبھی کبھار اس میں ضمیر کا خلیفہ بنتا ہے اس میں ظاہر۔ وَأَنشَأَ الْفَرَزْدَقُ، آغا فرزدق نے یہ قصیدہ انشاء کیا، انت الجواد الذی ترجا نوافلہ وابعد الناس کل الناس من آر، کہ یہاں پر کلہم ہونا چاہیے تھا کہ الناس کے لیے تاکید ہے، صفت نہیں ہے، تاکید ہے، کیونکہ صفت والا معنی نہیں بنے گا، ابھی عرض کروں گا۔ انت الجواد، تم سخی ہو، الذی ترجا نوافلہ، کہ جس سے امید کی جاتی ہے اس کے نوافل، نوافل یعنی وہی فضل، نافلہ کو بھی اسی لیے کہتے ہیں نا کہ فضل ہے، زائد ہے، اضافہ ہے، اسی اعتبار سے امام سجاد علیہ السلام کے لیے فرماتے ہیں کہ ظاہراً انہی کے لیے قصیدہ، انت الجواد الذی ترجا نوافلہ وابعد الناس کل الناس من آر، اور تمام لوگوں سے آپ دور ہیں، ابعد الناس من، یعنی تمام لوگوں میں سب سے زیادہ آر کے عیب آپ ہیں۔ بھلے یہاں پر اگر وہ کامل والا ترجمہ کریں تو مزہ نہیں آئے گا، اگر کامل والا معنی کریں یعنی ابعد الناس کل الناس، لوگوں میں دور، کیسے لوگوں میں دور، یہ تو نہیں بنتا نا کہ ابعد الناس کلہم، تمام کے تمام لوگوں میں جو آر اور عیب سے دور ہیں وہ آپ ہیں، کہ یہاں پر الناس ضمیر کا نائب بنا ہے، اصل میں تھا کلہم، تمام شد۔ وَمِن تَوْکِیدِ النَّکِرَةِ بِہَا، کل کے ذریعے سے نکرہ کی تاکید لائی گئی ہو، جیسے عبداللہ ابن مسلم کا یہ شعر ہے، لَكِنَّهُ شَاكَهُ أَنْ قِيلَ ذَا رَجَبُ يَا لَيْتَ عِدَّةَ حَوْلٍ كُلِّهِ رَجَبُ، کہ یہاں پر دیکھیں شاکہو یعنی اس کو شوق دلایا، لیکنہو شاکہو کہ اس کو شوق دلایا، کہ ان قیل ذا رجب، کہ اسے کہا جائے کہ یہ رجب والا ہے، یا قیل ذا اسے کہا جائے کہ یہ رجب ہے، یعنی رجب کے ساتھ اس سے بہت محبت ہے، ماہ رجب کے ساتھ، تو کہہ رہے ہیں یہ بات جو اس کو شوق دلاتی ہے کہ بھائی اسے کہا جائے کہ رجب ہے، لیکنہو شاکہو، وہ چیز جو اس کو لیکنہو لیکن شاکہو اس کو شوق دلاتی ہے کہ ان قیل ذا رجب، کہ کہا جائے کہ یہ رجب ہے، یا لیتا، کہ یہ جو یا لیتا پر داخل ہو انشاءاللہ پڑھیں گے، اس میں مختلف اقوال ہے، معروف ترین قول یہ ہے کہ یہ یا تنبیہ کے لیے ہے، آگاہ ہو جاؤ، یا لیت عدت حول کلہ رجب، اے کاش جو اس کے ارد گرد سارے کے سارے مہینے ہیں وہ رجب ہوتے، کہ یہاں پر کل ہی صفت واقع ہوا ہے نکرہ کے لیے، یا لیت عدت حول، جو اس کے ارد گرد ہے ان کی تعداد ساری کی ساری کیا ہوتی، رجب ہوتی۔ بس یہ دوسرا استعمال کہ تاکید واقع ہوتا ہے۔ الثالثو، تیسرا استعمال، اللہ تکون تابعتن بل تالیۃ للعوامل، آگا یہ کل تابع نہ ہو، یعنی نہ نعت واقع ہو نہ تاکید واقع ہو، بلکہ کسی عامل کے بعد آ رہا ہے، عامل کے مطابق اس میں اعراب کی گنجائش ہے، یعنی تابع نہیں ہے، ڈائریکٹ اس پر عامل داخل ہو رہا ہے۔ اللہ تکون تابعتن، یہ تابع نہ ہو، بل
بلکہ کیا ہو تالیتاً للعوامل، عوامل کے بعد واقع ہونے والا ہو. فتقع مضافۃ الی الظاہر، خوب اس صورت میں اس میں ظاہر کی طرف بھی مضاف ہوتا ہے. دیکھیں نحو قولہ تعالی کل نفس بما کسبت رہینۃ، کہ یہاں پر عامل معنوی ہے، ابتدا ہے. دیکھیں کل نفس مبتدا ہے، رہینۃ اس کی خبر ہے، عامل معنوی کے بعد آیا ہے، تابع واقع نہیں ہوا. کہ ہر نفس بما کسبت رہینۃ، جو اس نے اعمال انجام دیے، جو کچھ کسب کیا ہے اسی کے مرہون منت ہے. جو اعمال ہے انہی میں جکڑا ہوا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے انسان کے پاس. قیامت اسی چیز کا نام ہے آغا. انسان اپنے اعمال کے ساتھ لپٹا ہوا اٹھایا جائے گا. کہ یہاں پر بہرحال مبتدا ہے. وقال امیر المؤمنین علیہ السلام، حضرت امیر علیہ السلام فرماتے ہیں حدثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بألف حدیث، پیغمبر گرامی قدر نے 1000 حدیثیں مجھے بتائی. کہ لکل حدیث الف باب، کہ ہر حدیث کے لیے ہیں 1000 باب. یہاں پر دیکھیں لام داخل ہوا ہے، لکل حدیث، لام جارہ داخل ہوا ہے اور اس کا معمول واقع ہو رہا ہے. خوب ہم نے عرض کیا فتقع مضافتن وغیر مضافتن، غیر مضاف بھی آتا ہے. جیسے ناو قولہ تعالی وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ، جتنی بھی امتیں دی، چاہے عاد ہو سمود ہو جو بھی ہو، سب کے لیے ہم نے ضربنا لہ الامثال، ہر ایک کے لیے مثالیں ذکر کی ہیں. اچھا کلن منصوب ہے، باب اشتغال کا مورد ہے نا. ضربنا محذوف کے لیے مفعول ہے، بعد والا ضربنا اس کی تفسیر کر رہا ہے. وَكُلًّا ضربنا لہ الامثال، تو یہاں پر غیر مضاف ہے. وقول ابی طالب علیہ السلام فی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو طالب کا یہ شعر جو پیغمبر گرامی قدر کے بارے میں ہے، اتانا بہدن مثل ما اتیا بہ فکل بامر اللہ یہدی و یعصم. اتانا ہمارے پاس لائے، بہدن ہدایت، کیسی ہدایت؟ مثل ما اتیا، اتیا کی ضمیر حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کی طرف ہے، اس ہدایت کی طرح جیسے موسیٰ اور عیسیٰ لے کر آئے تھے. اتانا یعنی پیغمبر اکرم ہمارے پاس لائے، بے ہدن ہدایت، کیسی ہدایت؟ مثل ما اتیا بہ، اس ہدایت کی طرح جیسی ہدایت موسیٰ اور عیسیٰ لے کر آئے تھے. فکل مبتدا، یہدی و یعصم خبر، بے امر اللہ یہدی وغیرہ کے متعلق. فکل یعنی سب کے سب، چاہے موسیٰ ہو، چاہے عیسیٰ ہو، چاہے پیغمبر اکرم ہو، سارے کے سارے یہدی و یعصم بے امر اللہ، اللہ کے امر کی ہدایت کرتے ہیں. کہ یہاں پر کلن مبتدا ہے اور اضافے کے بغیر استعمال ہوا ہے. البتہ لفظاً مضاف نہیں ہوتا، وگرنہ معناً یہاں پر بہرحال مضاف الیہ ہوتا ہے. بس یہ 3 وجہ ہو گئی ما قبل کے اعتبار سے، کہ یا نعت واقع ہوتا ہے، یا تاکید واقع ہوتا ہے، یا حسب عوامل اس کا اعراب ہوتا ہے. اما اوجہها الثلاثۃ التي باعتبار ما بعدها فقد مضت الاشارۃ الیہ، فرماتے ہیں کہ وہ 3 وجوہ ہیں جو ما بعد کے اعتبار سے ہیں. خوب فرماتے ہیں فقد مضت الاشارۃ الیہ، بعض کی طرف اشارہ کیا، کبھی اس میں ظاہر کی طرف مضاف ہوتا ہے، کبھی ضمیر کی طرف اضافہ ہوتا ہے، کبھی اضافے سے خالی ہوتا ہے. اگرچہ اشارہ کر دیا لیکن بہرحال پھر بھی ظاہراً بھی ذکر کر دیتے ہیں. الاول ان تضاف الی الظاہر، اس میں ظاہر کی طرف مضاف ہو. وحکمها ان یعمل فیہا جمیع العوامل، اگر اس میں ظاہر کی طرف مضاف ہو تو اس میں تمام عوامل عمل کرتے ہیں.
یعنی مختلف عوامل اس پر آ سکتے ہیں. مثلا کقول ابی طالب علیہ السلام، حضرت ابو طالب کا جیسے یہ شعر ہے، وَلَمَّا رَأَيْتُ الْقَوْمَ لَا وُدَّ فِيهِمْ وَقَدْ قَتَلُوا كُلَّ الْأُرَى وَالْوَسَائِلِ. وَلَمَّا رَأَيْتُ الْقَوْمَ، جب میں نے قوم کو دیکھا، لا ود فیہم، حال ہے در حالی کہ ان کے اندر محبت نہیں ہے، وقد قطعوا کل العرا، عرا عروا کی جمع، عروا یعنی دستگیرے، دستگیر جہاں سے آپ یعنی ہاتھ سے پکڑتے ہیں اس کو کہتے ہیں نا عروا. وقد قطعوا کل العروا والوسائل، تمام وسائل اور جو عروا دستگیریں ہیں ان سب کو ان لوگوں نے توڑ دیا ہے. کہ بہرحال قصیدہ آگے ہے. شاہدی مثال ہے کل العرا کہ وقد قطعوا کے لیے کیا واقع ہو رہا ہے؟ مفعول واقع ہو رہا ہے. پس اس میں ظاہر کی طرف کل مضاف ہو. الثانی ان تضاف الی ضمیر محذوف، ضمیر محذوف کی طرف مضاف ہو. ومقتضى کلام النحویین ان حکمها کاللتی قبلها. خوب یہاں پر جو نحات کے کلام کا تقاضا ہے، جیسے وہ گفتگو کرتے ہیں، وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اس صورت میں کل کا حکم وہ آگے والے کا ہوگا، یعنی بحسب عوامل ہوگا، یعنی ان یعمل فیہا جمیع العوامل، یہی ہوگا. الثالث ان تضاف الی ضمیر ملفوظ بہ. اگر تیسرا یہ کہ ضمیر کی طرف مضاف ہو، البتہ ضمیر جو ملفوظ ہے یعنی ظاہر میں موجود ہے. وَحُكْمُهَا أَن لَا يَعْمَلَ فِيهَا غَالِبًا إِلَّا الْابْتِدَاء. تو یہاں پر اس کا حکم یہ ہے کہ معمولاً غالباً اس کا عامل فقط ابتدا ہوتا ہے. جیسے وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، کہ قیامت کے دن تمام کے تمام لوگ خدا کی بارگاہ میں آئیں گے فردا، در حالی کی تنہائی. کلہم مضاف ہے اور مبتدا واقع ہو رہا ہے، اس میں عوامل ابتدائی عمل کر رہے ہیں. خوب کیوں بھائی؟ لأن الابتداء عامل معنوی، یہاں پر اس لیے کہ ابتدا عامل معنوی ہے. اس پر غور کیجئے گا کہ یہ تعلیل کیسے بن رہی ہے. یہاں پر عبارت ابن ہشام کی بہت ہی ناقص ہے، لہذا اس پر آپ غور کریں. یہ تھوڑا سا آپ کو دے رہا ہوں، کل وغیرہ میں اس کی وضاحت کروں گا کہ عبارت میں کھوٹ ہے. وَمِنَ الْقَلِيلِ قَوْلُهُ. اچھا، لیکن بعض جگہوں پر دیکھا کہ عامل ظاہری بھی ہے لیکن وہ قلیل ہے. مثلا یمید اذا مادت علیہ دلاؤہم فیصدر عنہ کلہا وہو ناہل. کہ یہاں پر یمیدو مادہ، یمیدو یعنی حرکت کرنا، ہلنا جلنا، حرکت کرنا. دلا دلو کی جمع ہے کہ وہ جسے کنویں وغیرہ سے پانی نکالا جاتا ہے. ناہل یعنی سیراب. یصدرو یہاں پر یرجعو کے معنی میں ہے. ترجمہ دیکھیں، یمیدو وہ پانی حرکت کرتا ہے، اذا مادت علیہ دلاؤہم کہ جب اس پر وہ جو دلا اور دلو ہے وہ اس پر حرکت کریں تو پانی بھی حرکت کرتا ہے. فیصدر عنہ کلھا یعنی سارے کا سارا اسی کی طرف پلٹتا ہے. وہو ناہل در حالی کہ وہ سیراب ہے. یہاں پر شاید مثال کلھا میں ہے کہ یصدرو کے لیے فاعل واقع ہو رہا ہے. ولا یجب ان یکون منہ قول الامام العلی علیہ السلام. ضروری نہیں ہے کہ آپ اسی باب سے قرار دیں امام علی علیہ السلام کے اس شعر کو، نہ یعنی آپ کہیں کہ اس قلیل موارد میں سے ہے کہ کل ضمیر کی طرف مضاف ہو رہا ہے اور اس کا عامل عامل لفظی ہے. نہ، ضروری نہیں ہے کہ اس باب سے قرار دیں. کون سا؟ یہ شعر، فلما تبین الہدا کان کلنا علی طاعت الرحمن والحق والتقی. تبینا یعنی جب ہم نے جستجو کی، تبین جستجو کرنا، تحقیق کرنا. فلما تبینا الہدا. خوب جب لما تبینا الہدا جب ہم نے ہدا کی جستجو کی، ہدایت کی جستجو کی، تو کان کلنا علی طاعت الرحمن والحق والتقی تو ہم سارے کے سارے
رحمان کی اطاعت حق اور تقوی پر تھے کہ یہاں پر کوئی یہ نہ سوچے کہ کلونا کانا کا اسم ہے، کہ نہ ضروری نہیں ہے کہ ایسے آپ مانیں، بلکہ آپ کہیں کہ کانا کا اسم ضمیر شان ہے اور یہ بعد والا جملہ اس کی خبر واقع ہو رہا ہے، کلونا مبتدا ہے۔ بل الاولا تقدیر و کان شانیہ، بلکہ بہتر ہے کہ یہاں پر کان شانیہ فرض کی جائے۔ کان شانیہ یعنی وہ کان کہ جس کا اسم ضمیر شان ہے۔ کیوں اولا ہے یہ؟ خوب ظاہر سی بات ہے کہ یہ اولا اور بہتر اس لیے ہے کہ جب آپ موارد اکثری پر ایک کو حمل کر سکتے ہیں تو موارد نادر پر حمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تمام شد۔ بس یہ مسئلہ تھا کہ کل ما قبل اور ما بعد کے اعتبار سے تین طریقوں سے استعمال ہوتا ہے۔ ما قبل کے اعتبار سے یا نعت ہوتا ہے یا تاکید ہوتا ہے یا حسب عوامل ہے۔ ما بعد کے اعتبار سے یا اس میں ظاہر کی طرف مضاف ہے یا ضمیر محذوف کی طرف مضاف ہے، درست ہے، یا ضمیر ملفوظ کی طرف مضاف ہے، تمام شعر فصلون۔ اچھا، کل کی ضمیر یعنی کسی کلام کے اندر اگر کل آ جائے تو اس کی طرف ضمیر کیسے پلٹائیں گے؟ یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ کہتے ہیں فصل وَعْلَمْ أَنَّ لفظ کل حکمہ الافراد والتذکیر، حکمہ الافراد والتذکیر، دونوں اعراب جائز ہیں۔ وَعْلَمْ أَنَّ لفظ کل، بتحقیق تم جان لو، بتحقیق لفظ کل اس کا حکم افراد اور تذکیر کے اعتبار سے بے حسب ما تضاف الیہ ہے، جس کی طرف یہ مضاف ہوتا ہے اس کے اعتبار سے ہوگا۔ سمجھ رہے؟ وَعْلَمْ أَنَّ لفظ کل حکمہ الافراد والتذکیر کے مبتدا خبر بنا کر خبر بنائے، حکمہ کے بدل بنائے اور الافراد والتذکیروں کو خبر بنائے، یہ دونوں اعراب جائز ہے۔ وَأَنَّ مَعْنَاهَا، اور اس کا معنی یعنی مذکر اور مؤنث کے اعتبار سے کل کا حکم اور اس کے معنی کی تعیین مضاف الیہ کے ذریعے سے ہوگی کہ کل کس چیز کی طرف مضاف ہو رہا ہے، بحسب ما تضاف الیہ، اسی کے اعتبار سے کہ جس کی طرف یہ مضاف ہوتا ہے۔ فَإِنْ كَانَتْ مُضَافَةً إِلَى مُنَكَّرٍ وَجَبَ مُرَاعَاتُ مَعْنَاهَا، فرماتے ہیں اگر یہ نکرہ کی طرف مضاف ہو تو معنی کی رعایت کرنا واجب ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی اس معنی کے اعتبار سے ضمیر کو پلٹائیں گے۔ فَلِذَلِكَ جَاءَ الضَّمِيرُ مُطَابِقًا لِمَعْنَاهَا، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس معنی کے اعتبار سے ضمیر آتی ہے۔ فی نحو قولہ تعالی، پروردگار عالم کے اس قول میں، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، درست ہے کہ یہاں پر آپ ضمیر دیکھیں اس انسان کے اعتبار سے کہ ہر انسان، الزمناہ، ہم نے اس کے گردن پہ رکھا ہے، طائرہ، اس کے پرندے کو، فی عنقہ، اس کی گردن میں۔ ہر انسان کے ذمے یہ ہے کہ اس کے عمل کے پرندے کو اس کے گلے میں ڈالا ہے۔ عمل بھی ایسے ہی ہے نا آغا، اڑنے والا ہے نا، پرندے کی طرح ہے۔ جیسے ہی آپ نے عمل انجام دے دیا تو اب وہ بھی ایک پرندے کی مانند ہے، اب آپ کے ہاتھوں سے نکل گیا، اب آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ کہ روایات میں بھی جیسا کہ آیا ہے، جب تک تم عمل کو انجام نہیں دیتے تم عمل پر حاکم ہو، لیکن جیسے ہی عمل کو انجام دے دیا تو اب تم عمل کے محکوم ہو، عمل تم پر حاکم ہے۔ کہ یہاں پر ضمیر دیکھیں اسی انسان کے اعتبار سے، مضاف الیہ کے اعتبار سے۔ وقول امیر المؤمنین علیہ السلام، اور مولا امیر علیہ السلام کا بھی قول، کل حسنۃ لا یراد بها وجہ اللہ تعالی فعلیہا قبح الرئاء وثمرتها قبح الجزاء، ہر وہ حسنہ اور اچھائی، نیکی کہ جس کو رضا خدا کے لیے انجام نہ دیا جائے،
خوب فعلی یعقب الرعا و ثمرتها قب الجزا، پھر وہی انسان اسی کی اپنی گردن پر ہے، اس ریا کی جو شناعت ہے اور اس کا جو بیکار سا ثمرہ ہے وہ اسی کی گردن پر ہوگا۔ خوب یہاں پر بھی آپ دیکھیں ضمیر جو جا رہی ہے بہا، کل کی طرف ضمیر یہاں پر بہا، کیونکہ کل حسنتن مضاف الیہ کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ وقول لبید، اور یہ جو لبید کا قول ہے، وَكُلُّ أُنَاسٍ سَوْفَ تَدْخُلُ بَيْنَهُمْ دُوَيْحِيَّةٌ کہ تَصْفَرُّ مِنْهَا الْأَنَامِلُ، دویحیہ اس میں مصغر ہے داہیہ کا، داہیہ یعنی موت۔ کل اناس ہر بندہ، سوف تدخل بینہم کہ آئندہ زمانے میں ان کے مابین داخل ہوگا کیا؟ دویحیتون یعنی موت، موت۔ تصفر من الانامل کہ ایسا موت ہوگا کہ جس کی وجہ سے انگلیاں پھیکی پڑ جائیں گی۔ انسان مرتا ہے تو انگلیاں پھیکی ہو جاتی ہے نا، تو یہاں پر آپ دیکھیں اناس کی طرف ضمیر کون سی جا رہی ہے؟ بینہم، ہم کی ضمیر۔ ھذا ما نص علیہ ابن مالک، اس نقطے پر صراحت کی ہے ابن مالک نے۔ وردہ ابو حیان بقول انترا، البتہ ابن مالک کو رد کیا ہے ابو حیان نے اس انترا کے شعر کے ذریعے سے کہ یہاں پر تو ایسے نظر نہیں آ رہا۔ مثال یہ شعر دیکھیں، جادت علیہ کل عین ثرۃ فترکن کل حدیقۃ کالدرہمی کہ یہاں پر فترکنا جمع کی ضمیر جا رہی ہے کل عین، کل کی طرف، حالانکہ کل کا جو مضاف الیہ مفرد مؤنث ہے، خب جمع کی ضمیر کیسے پلٹا رہا ہے؟ جبکہ ابن مالک نے کہا کہ مضاف الیہ کے اعتبار سے ضمیر پلٹتی ہے، خب یہاں پر تو مضاف الیہ کے اعتبار سے ضمیر نہیں پلٹ رہی۔ یہ آغائے ابو حیان اشکال کر رہا ہے، کہہ رہے آپ کے قانون کے مطابق ہونا چاہیے ترکت، حالانکہ شعر میں کیا ہے؟ ترکنا، پس آپ کی بات غلط ہے۔ جادت یعنی بہت زیادہ برسا، علیہ یعنی وہ گیا وغیرہ جو بھی ہے، کہہ رہے بہت زیادہ برسا، کل عین، عین یعنی وہی بارش، سحاب جو بادل ہے، سارے بادل، ثرۃ، ثرہ یعنی پر آب، یعنی اس پر، گیا پر، اس باغ پر، حدیقے پر بہت زیادہ برسے بادل کہ وہ بادل بھی پر آب تھے، وہ سارے برسے۔ فترکن کل حدیقۃ کالدرہمی، اور ان بادلوں نے ہر باغ کو درہم کی طرح کر دیا، یعنی ہر طرف سے پانی میں احاطہ ہے اس کو، کہ بہرحال شاعروں کی بھی تشبیہات ہے۔ فقال ترکنا، شاعر نے انترا نے ترکنا کہا، ولم یقل ترکت، پس فدل علی جواز کل رجل قائم و قائمون، خب اس بنا پر آپ کہہ سکتے ہو کل رجل قائمون مفرد مذکر کی ضمیر پلٹا ہے، وکل رجل قائمون معنی کا لحاظ کریں تمام لوگ کھڑے ہیں، یہ بھی جائز ہوگا، جبکہ آغا ابن مالک ایسے نہیں کہہ رہا ہے۔ خوب یہ بھی ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں پر بھی تقریباً ابو حیان کی بات ابن ہشام نقل کرتے ہیں اس کو نقد کرتے ہیں، یہاں پر بھی ایسے ہی ہے۔ آغا کہتے ہیں کہ نہ ابن ہشام کی بات درست ہے اور نہ ہی ابو حیان کی بات درست ہے، یہ دقیق ہے، سمجھنے والا ہے۔ نہ تو ابن ہشام کی بات درست ہے اور نہ ہی ابن مالک کی، کہ یہ دقیق مطلب ہے اور سارے کا سارا مربوط ہے، لہذا یہاں پر درس کو روکتے ہیں۔ بعد والے مباحث جتنے بھی ہیں، کیونکہ تقریباً 40-50 منٹ کا ہے، تو اس کو یہیں پر چھوڑتے ہیں، کل کے درس میں ذکر کریں گے، اور دقیق مباحث میں سے ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل بیت الطیبین الطاہرین۔